السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ رمضان کی آمد ہے اور ہر گھر میں فروزن آئٹم بن رہا ہے۔ میں بھی لگ گئی ہوں تیاریوں میں، اور آج میں بنا رہی ہوں چکن کے شامی کباب، تاکہ میں رمضان کے لیے اس کو اسٹور کر سکوں۔ تو سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں۔ یہ بالکل پرفیکٹ ریسیپی ہے چکن کے شامی کباب کی، اور انتہائی لذیذ ریسیپی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو چلیں آپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ میں نے کس طرح بنایا ہے۔ سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن، جس کو میں نے صاف کر کے اس کے 4 بڑے ٹکڑے کر لیے ہیں۔ اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہیں کاٹا ہے، کیونکہ اس طرح سے نا ریشہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں نے لیا ہے چنے کی دال۔ 1 کے جی چکن کے حساب سے 1 پاؤ چنے کی دال کافی ہے۔ چنے کی دال کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے بھگو کے رکھا ہوا تھا۔ ادرک میں نے لیا ہے 2.5 انچ کا ٹکڑا، اس کو میں نے کاٹ لیا ہے۔ 20 جوے جو ہے میں نے لہسن کے لیے ہیں۔ 1 کھانے کا چمچ بھر کے نمک چاہیے۔ 1 کھانے کا چمچ بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ چاہیے۔ سفید ثابت زیرہ ہے 1.5 کھانے کے چمچ۔ ثابت دھنیا ہے 2 کھانے کے چمچ۔ اب تک میں نے سب کھانے کے چمچ کے حساب سے ڈالا ہے، اور یہ اب میں ڈال رہی ہوں ہلدی، جو کہ چائے کے چمچ کے حساب سے ہے۔ آدھا چائے کا چمچ ہلدی اور آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ۔ ہم لوگ تھوڑا سا اسپائس کم کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آدھی چائے کا چمچ ڈالا ہے۔ آپ چاہو تو 1 چائے کا چمچ بھی ڈال سکتے ہو۔ یہ میں نے گرم مسالہ پاؤڈر ڈالا ہے، جو کہ ہے 1 کھانے کا چمچ۔ 4 کپ آپ پانی ڈال دو۔ یہ پرفیکٹ میجرمنٹ ہے 1 کے جی چکن اور 1 پاؤ چنے کی دال کے حساب سے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ نارمل ہے، آپ نارمل اسپائس پسند کرتے ہیں، تو پیسی ہوئی مرچ آدھا چائے کا چمچ جس طرح سے میں نے ڈالا ہے اسی کو فالو کیجیے گا۔ اگر آپ زیادہ اسپائس پسند کرتے ہیں تو ادھر 1 چائے کا چمچ کر دینا۔ باقی یہ ہے کہ ہم اس کو میڈیم فلیم میں پکائیں گے۔ صرف چکن کے گلنے کا میں ویٹ کروں گی، کیونکہ میں UAE میں رہتی ہوں، یہاں کے چکن کو گلنے کے لیے 15 سے 20 منٹ ہی چاہیے۔ تو یہاں پہ چکن اب ریڈی ہے، 20 منٹ گزر گئے، تو میں ایک ایک کر کے چکن کے پیسز کو نکال لوں گی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ سیم ریسیپی فالو کر کے آپ مٹن یا بیف سے بھی بنا سکتے ہیں شامی کباب۔ چکن کو ایک ایک کر کے میں سب پیسز نکال کے سائڈ میں رکھوں گی، اور پھر میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے ریشہ کر لوں گی۔ پانی میرے خیال سے کافی ہے اس کے گلنے کے لیے، اور یہ جو 4 کپ میں نے پانی ڈالا تھا نا، اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے پانی ڈالنے کی۔ دال اسی میں گل جانی چاہیے۔ دال ہم کو اتنا ہی گلانا ہے کہ دال گل بھی جائے اور دال حلوہ بھی نہ ہو، اس طرح سے آپ کو کوک کرنا ہے۔ سلو آنچ کر کے آپ چھوڑ دیں اس کو، اور جو بھی پانی ایکسٹرا رہ جائے تو آپ آنچ کو تیز کر کے پھر پانی اس کا ڈرائی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو کور کر دیا ہے، اور میں اس کو چھوڑ دی ہوں پکنے کے لیے۔ دیکھیں یہ ریڈی ہے، اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب اس کو میں ٹھنڈا کر کے تو چاپر میں ڈال کے اس کو پیس لوں گی۔ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں، ایک طرف میں نے ریڈ بال میں چکن کا ریشہ ہاتھ سے کیا، اور یہ جو ہے دال ہے جس کو میں نے چاپر میں ڈال کے پیس لیا ہے۔ دونوں کو بہت اچھی طریقے سے، جس طرح سے آٹا گوندتے ہیں نا، اس طرح سے مکس کر کے یکجاں کر لیں۔ یہ ہے آلو 2 میڈیم سائز کے، اس کو الگ سے میں نے ابال کے رکھا ہوا تھا، وہ میں نے ڈال دیا ہے۔ یہ ہے دھنیا اور پودینہ، دونوں آدھا آدھا کپ ہے، جس کو اچھے سے میں نے دھو کے ڈرائی کر لیا ہے۔ دو درمیانی سائز کے پیاز کو بہت ہی باریک چاپ کریں، جتنا باریک ہو سکتا ہے آپ اس کو چاپ کریں۔ 4 عدد ہری مرچیں ہیں، جس کو میں نے باریک چاپ کر کے ڈالا ہے۔ آلوؤں کو کبھی بھی آپ چاپر میں دال کے ساتھ ڈال کے مت پیسیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ٹپ ہے، اسی طریقے سے فالو کیجیے گا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب دیکھیں میں آلو کو الگ سے میش کر رہی ہوں، اوپر سے میں نے سارے آلوؤں کو ہاتھ کی مدد سے میش کر لیا ہے۔
اب میں اس کا باقی کا جو آمیزہ ہے شامی کباب کا اس کے ساتھ مکس کر رہی ہوں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم آٹا گوندھتے ہیں نا، اسی طریقے سے پریشر کے ساتھ سب کو مکس کیجیے تاکہ سب چیزیں یکجا ہو جائیں. اس میں 2 چیزیں میں اور ایڈ کرنے لگی ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ میں اس میں دہی ڈالوں گی. دہی جو ہے نا، آپ کو ایسے دہی لینا ہے کہ جس میں پانی نہیں ہو، ٹھیک ہے. یا تو اس کا ایکسٹرا واٹر ریموو کر کے آپ ڈالو. میرے پاس فل کریم جو ہے یہاں پہ یوگرٹ ہے، دہی، تو میں اس کے 2 کھانے کے چمچ بھر کے ڈالوں گی اور ساتھ ہی ایک انڈا ڈالوں گی. تو میں پہلے انڈا ڈال دیتی ہوں. انڈا بائنڈنگ کے لیے ڈال رہی ہوں. میں 2 کھانے کے چمچ بھر بھر کے ڈال رہی ہوں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ جو ہے آمیزہ آپ کا بہت ہی زیادہ ڈرائی سا لگ رہا ہے تو آپ 3 چمچ بھی ڈال سکتے ہو. لیکن یہ جو میں آپ کو طریقہ بتائی ہوں اس حساب سے اگر آپ فالو کرو گے نا تو یہ بالکل پرفیکٹ مکسچر ہے شامی کباب کے لیے. اس کے لیے آپ کو بالکل بھی نیڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو سیٹ کرنے کے لیے کہ بہت ہی زیادہ پتلا ہو گیا ہے تو ہم فریج میں رکھ کے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں پھر شیپ بنائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ میرے اس ریسیپی کو، میرے میتھڈ کو فالو کرو گے نا تو پرفیکٹ ریسیپی آپ کی بن کے تیار ہوگی. اور یہ غلطی آپ مت کیجیے گا. یہ آپ کے لیے ٹپ ہے کہ آپ چاپر میں ہر چیز جو ہے دال، گوشت، گرین مسالہ اور انڈا سب ڈال کے کھٹے چاپر میں چلا دیں اور پھر اس کا شامی کباب کا شیپ دیں. یہ غلطی مت کیجیے گا. پھر وہ شامی کباب تو بنانے کو تو آپ کسی طریقے سے بھی بنا سکتے ہو، لیکن وہ ٹیسٹ، وہ جو ایک ذائقہ نکل کے شامی کباب کا آتا ہے وہ نہیں آ پائے گا. اور یہ پرفیکٹ آپ کو ٹیسٹ بھی دے گا اور شیپ بھی دے گا. چلیں جی، یہ تو میرا اب ریڈی ہو چکا ہے. اب میں فرائی کی طرف چلتی ہوں. میں نے فی الحال ابھی 1 انڈا جو ہے لیا ہے ڈیپ کرنے کے لیے، کہ مجھے زیادہ فرائی ابھی اس وقت نہیں کرنا ہے. دوسری ٹپ یہ بھی میں آپ کو دیتی چلوں کہ جب بھی آپ فرائی کرنے لگو نا تو کم سے کم 5 سے 6 اکٹھے ڈالو تاکہ ایک جیسا کلر نکل کے آئے. یہ دیکھیں میں نے شامی کباب کو شیپ دے دیا ہے ہاتھوں کی مدد سے، اور میں نے درمیانی سائز کا شامی کباب بنایا ہے. آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کو چھوٹا کرنا ہے چھوٹا بناؤ، بڑا بنانا ہے بڑا بناؤ. کچھ میں فرائی کروں گی اور باقی میں اسٹور کر لوں گی فریزر میں. تھوڑا سا تیل گرم ہونے دیتے ہیں. اس کو فرائی کرتے وقت آپ بہت آنچ کو تیز نہ رکھیے، میڈیم آنچ میں آپ فرائی کریں. اور تیل جو ہے نا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ آپ ڈالتے ہو اچانک سے اور پھر ایک سائڈ میں بہت زیادہ ڈارک کلر آ جاتا ہے. تو یہ میڈیم فلیم ہی اس کے لیے بیسٹ ہے. ایک ایک کر کے ایڈ کرتے چلے جائیں. فرائی کرتے وقت نا آپ کو ایک اور ٹپ دے رہی ہوں کہ آپ جب فرائی کرنے لگو تو ایک ایک کر کے یا 2 کر کے فرائی نہ کرو. کم سے کم 8-10 اکٹھے فرائی کرو. ابھی تو فی الحال میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے فرائی کر رہی ہوں، کیونکہ زیادہ اکٹھے فرائی کرتے ہیں نا ہم تو کیا ہوتا ہے سب کا جو کلر ہے نا وہ ایک جیسا آتا ہے. دو منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے. دونوں سائڈ آپ کو 2 منٹ فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، درمیانی آنچ میں. آپ کو جس سے سمجھ میں آئے آپ اس سے اس کا سائڈ چینج کریں. چمچ سے بھی کر سکتے ہیں، چھری کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. میں چھری کی مدد سے کرتی ہوں تو میں اسی سے کر رہی ہوں. دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر نکل کے آیا ہے، اور سب کباب جو ہیں اس میں ایک ہی طرح کا مطلب کلر نکلا ہے اس کا. چلیں جی، 2 منٹ دونوں سائڈ سے ہم نے فرائی کر لیا اس کو. اب یہ ریڈی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکال کے میری ویڈیو کو دیکھا. اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجیے گا. جلدی واپس آتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ. کمنٹس باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے. اور اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ. چلیں جی چلتی ہوں. اللہ حافظ.